بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ملک میں اس وقت مہنگائی کا ایک شور مچا ہوا ہے، ہر طرف مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ حالانکہ مہنگائی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اس ملک کے بدمعاش اور عوام کے ٹھکرائے ہوئے نااہل چور ڈاکو لٹیرے مہنگائی کے بارے میں شور مچا رہے ہیں، صرف حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے مہنگائی کا، تاکہ عوام مہنگائی کا شور سن کر ان کے ساتھ مل جائیں اور اس حکومت کو گرانے میں ان کی مدد کریں۔ عوام کو اکسا رہے ہیں مہنگائی کا شور کر کے، حالانکہ یہ مہنگائی جو ہے حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بدل گئی ہے۔ ہر ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، خود امریکہ میں اس وقت مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، وہاں بھی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردگان پوری عوام میں مقبول تھے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ان کی مقبولیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طرح مہنگائی کو قابو کیا جا سکے۔ لیکن یہاں کے بدماشوں، چوروں، لٹیروں نے مہنگائی کا اس طرح شور مچا رکھا ہے کہ عوام بھی اب مہنگائی چیخ رہی ہے۔ پوری دنیا مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ بس جی، پیٹرول ہمیں 50 روپے لیٹر ملنا چاہیے، دودھ 40 روپے لیٹر ملنا چاہیے، آٹا 20 روپے کلو ملنا چاہیے، چینی 40 روپے کلو ملنی چاہیے، گوشت 300 روپے کلو ملنا چاہیے۔ یعنی ہمارے عوام اور یہاں کے بدماشوں نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ ان قیمتوں پہ ہمیں ملے اور ہماری آمدنی 2022 کی طرح کی ہو، یعنی کہ قیمتیں 2000 سے پہلے کی ہوں لیکن آمدنی 2022 کی طرح کی ہو، بے پناہ آمدنی۔ ذرا آپ یہاں پہ مختلف لوگوں کے شعبہ جات کو چیک کریں تو ہر آدمی کی آمدنی 100 گنا سے بھی زیادہ، 1000 گنا بڑھ چکی ہے۔ کسی ایک پلمبر کو گھر میں معمولی کام کے لیے بلا لیجئے، چاہے پائپ صحیح کرانا ہو یا نل صحیح کرانا ہو، وہ 1000 سے 1500 روپے اپنی دیہاڑی مانگتا ہے اور سامان الگ اس کو لا کے دینا پڑتا ہے۔ جبکہ اگر جمعدار کو بلا لیں گٹر وغیرہ صحیح کرانے کے تو وہ بھی 1500 روپے سے کم بات نہیں کرتا، 1500 روپے چاہیے تو وہ کام کرے گا۔ فٹ پاتھوں پہ بیلچا اور گیتی لیے بیٹھے مزدور، جن کو سب سے زیادہ قابل رحم سمجھا جاتا ہے، ان کو گھر کے کسی کام کے لیے بلا کے لائیے، چاہے ملبہ اٹھوانا ہو یا کوئی چیز کروانی ہو، 2000 سے 3000 روپے مانگیں گے کہ اس کام کے 2000 سے 3000 روپے لگیں گے۔ ہر آدمی منہ پھاڑ کے پیسے مانگ رہا ہے اور کما رہا ہے۔ کسی رکشہ والے سے پوچھئے، ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک جانے کے 100 روپے، اور اگر مضافاتی علاقے سے شہر آنا ہو، صدر وغیرہ، تو 800 سے کم وہ بات ہی نہیں کرتے۔ نرسری سے سراب گوٹ پہ ایک رکشہ والا 800 روپے مانگ رہا تھا، نہ دینے پہ خالی کھڑا رہا، لیکن سراب گوٹ گیا نہیں۔ اور اب تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اب تو 1000 روپے سے کم پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ شہر کی ٹرانسپورٹ میں چنگچی رکشے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں اور یہ شہر میں کافی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے، لیکن کرائے کے اندر انہوں نے بھی لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ سرجانی سے صدر 100 روپے میں لے کے جاتے ہیں، جبکہ ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کے 30 روپے لے رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سب کما رہے ہیں، سب 1000 گنا 2000 گنا زیادہ کما رہے ہیں، لیکن چاہ کیا رہے ہیں کہ بس سستائی ہو جائے، پیٹرول 60 روپے ہو جائے، دودھ 40 روپے ہو جائے، چینی 40 روپے کلو ملنے لگے، گوشت 300 روپے ملنے لگے، آٹا 20 روپے کلو ملنے لگے، لیکن کمائیں ہم 2022 کی طرح بے پناہ۔ اب مہنگائی کا جو شور مچا رہے ہیں، تو کیا ہماری شہر کی مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں؟ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے مارکیٹوں میں۔ جو بڑے بڑے گروسری کے شاپنگ مال ہیں جیسے امتیاز ہے، چیز ہے، وہاں کاندھے سے کاندھا کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے اور ٹرالیاں بھری ہوئی ہیں سامان سے، اور اس میں بھی غیر ضروری سامان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ خرید رہے ہیں کیونکہ ان کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، کیونکہ آمدنی بڑھ گئی ہے، لیکن نااہل بدماش چور لٹیرے عوام کے ٹھکرائے ہوئے، کیونکہ مہنگائی کا ہر وقت شور الاپتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پیٹرول پہ قیمت بڑھا کے حکومت نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر ان کی حکومت ہوتی تو اس وقت پیٹرول 50 روپے کیا 40 روپے لیٹر مل رہا ہوتا۔ یہ اپنی پورے خزانے خالی کر دیتے جو انہوں نے لوٹ کر عوام کے پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بکواس یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن لوگ دیکھ لیں، آپ ذرا رات کو نکلیں،
जितनी भी फूड स्ट्रीट हैं, चाहे वो बंस रोड हो, हुसैनाबाद हो, धोराजी हो, या नागन चौरंगी से लेके 4K चौरंगी तक हो, सोराब गोट के तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट हों या दो दरिया के बड़े बड़े होटल्स हों, सब बुक हैं। सब पे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं कि दूसरे खाकर उठेंगे तो हम खाना खाएंगे। इस कदर लोग बाहर खा रहे हैं, नालों के पास तख्त पड़े हुए हैं, उस पर बैठ के खा रहे हैं। एक फैमिली अगर 4 अफराद पे मुश्तमिल है तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये कम से कम खाकर उठती है, वरना इससे भी ज़्यादा का बिल बन जाता है। लोग खुश हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ मीडिया में महंगाई चीख रहे हैं कि महंगाई। हाँ, तनख्वाहदार तबके को थोड़ी परेशानी है, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसमें भी उनका कसूर है। जॉइंट फैमिली सिस्टम छोड़कर अलग अलग दड़बों में रहकर अपनी फैमिली को रखकर फिर किराया भी देंगे तो मोटरसाइकिल के पेट्रोल भी भरेंगे तो फिर घर का खर्च भी चलाएंगे, उनको इस वजह से परेशानी। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होती। अब पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो गया तो क्या सड़कों पर मोटरसाइकिलें नज़र नहीं आएंगी, क्या गाड़ियां नज़र नहीं आएंगी? वही रश का आलम रहेगा, लोग वही 160 रुपये लीटर भी डलवाएंगे और पूरे शहर में घूमते फिरेंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जो वो काम करते हैं उसमें वो पेट्रोल के पैसे भी निकाल ही लेंगे। ये थी हमारी आज की बातें। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।